ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غمزدہ نجم الدین کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کی وجہ سے یہ نجم الدین کچھ خوش نہیں ہوا، کیونکہ نجم الدین ایوب کو پتا تھا کہ مجھے اپنے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے خادم نے اس سے کہا، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، آپ اس بچے کو نحوست نہ سمجھے، اس کے سوا اللہ کے سوا کون جانتا تھا کہ اس بچے کو دنیا کی تاریخ کے عظیم الشان فاتحین کے صف میں جگہ ملنے والی ہے۔ کسی خبر تھی کہ یہ اسلام کا وہ سکندر اور وہ مرد مجاہد اور وہ ہیرو ثابت ہوگا جس کی کارناموں پر مسلمان ہمیشہ فخر کریں گے۔ یہ ایسا بادشاہ ہوگا جس کی شہرت تا قیامت رہے گی۔ تقریت قلعے کے سنگین وادیوں میں جنم لینے والے اس نومولود بچے کا نام یوسف رکھا گیا۔ یہی مستقبل کا صلاح الدین ایوبی تھا، جس کے نام سے اس کی پوری خاندان اور ملت اسلامیہ کی تاریخ چمکنے والی تھی۔ یہ واقعہ 532 ہجری 1138 کا ہے۔ یاد رکھنا، اس کی تاریخ کو اپنے بچوں کے سامنے دہراؤ، اس کی تاریخ کو بچوں کو سناؤ اور ان کی ولادت کے دن اور ان کی ولادت کی کہانیاں اور قصے اپنے بچوں کو یاد کرانا۔ یہ بچہ 532 ہجری میں پیدا ہونے والا 1138 عیسوی کا ہے۔ نجم الدین ایوب کو علم ہوتا کہ وہ کسی فرزند کا باپ بنا ہے تو یقیناً اس کا رنج و غم مسرت و شدمانی کی انتہا میں تبدیل ہو جاتا، مگر ہر انسان کی طرح وہ بھی کل سے ناواقف تھا۔ وہ صرف آج کو ہی دیکھ رہا تھا جس میں اس کے لیے کانٹے ہی کانٹے تھے۔ یاد رکھنا، تقریت کے قلعے سے اور وہاں اس جگہ سے نکلتے ہوئے نجم الدین ایوب کو عماد الدین زنگی کے سوا اور کوئی سہارا نظر نہ آ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ عطابق زنگی، جس کی بلند ہمتی کا وہ شروع سے گرویدہ تھا، اسے نہیں بھولا ہوگا۔ یہ دور عماد الدین زنگی کی عروج کا تھا۔ ہر زبان اس کی شرافت، دلیری اور عدل اور انصاف کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس نے اپنے نظام حکومت اس بخوبی سے چلایا کہ نظام الملوک توسی کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس کی فرنگیوں کے خلاف جہادی کارنامے لوگوں میں مشہور ہوتے اور لوگوں میں ان کی شہرت کے چرچے ہو جایا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے برسوں بعد عالم اسلام کو جہاد کا بھولا وہ سبق یاد دلا دیا تھا۔ نصرانی کی وہ طاقت جسے مسلمانوں کے انتشار نے ناقابل شکست بنا دیا تھا، عماد الدین زنگی کے پیدر پہ حملوں سے اپنا سابقہ روب دبدبہ کھونے لگی تھی۔ نجم الدین ایوب جب عماد الدین زنگی کے ہاں پہنچا تو وہ طاقت کا یہ شاہین صفت مجاہد شام سے نصرانیوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے نجم الدین ایوب جیسے قابل انسان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے فوج میں موضوع عہدے یعنی اچھے اور کسی اچھے عہدے پر ان کو جاگیر عنایت کی۔ عماد الدین زنگی نے آئندہ چند سالوں میں شام کی عیسائی مقبوضات اور وہاں کے ملت فراش مسلمان حکمرانوں کے خلاف زبردست مہمات انجام دیے۔ ذی الحج 533 ہجری 1137 عیسوی میں اس نے بالابک شہر کا مشہور قلعہ جو ہے نصرانیوں کے حلیف مسلم امراء سے چھین لیا۔ قلعے پر قبضے کے بعد موصل کے فوج کے افسران ان دشمن امراء کو سولی دینے لگے جو ان کے نزدیک ناقابل معافی تھے۔ عام طور پر زنگی اپنے مخالفین سے اتنا سخت سلوک نہیں کرتے تھے، مگر بالابک کے امراء نے قلعے پر اس افواج کے قبضے سے قبل شہر کے مال و متاع، ساز و سامان کے تمام ذخائر تباہ کر دیے تھے تاکہ حریف کو کوئی مالی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے زنگی نے بروفوخت زنگی نے اس کو سخت سے سخت اور بہت ہی سخت سزا ان کو دینا چاہیے اور ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ ان کو سولی پر لٹکا دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب یہ قیدی سولے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں ایک خوبصورت رسیدہ امیر بھی اور اپنے لڑکے کے ساتھ سزا کا منتظر تھا اور سزا کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک امیر تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، اللہ نے اس کو حسن دیا ہوا تھا۔ اس کا ایک بچہ تھا، ایک بیٹا تھا اس کا، وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ لڑکے کا حسن اور جمال جان کو شرماتا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس کے بوڑھے باپ نے آگے بڑھ کر زنگی سالار امیر یاغبسانی امیر جو تھا، انہوں نے اس سے کیا کہا، تمہیں تمہارے آقا زنگی کا واسطہ، اس سے پہلے مجھے سولی دے دو کہ اس نوجوان جو میرا خوبصورت بیٹا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں سامنے دم توڑتا نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ یاد رکھنا، اپنے اولاد کے غم کی دستان کو، اپنے اولاد کی پریشانی کو کسی ماں باپ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔
یہ عیسائی ہیں، یہ صلیبی ہیں، یا مسلمان ہو یا وہ مسلمان کہ جنہوں نے صلیبیوں کے ساتھ مل کر قلعوں میں رہ چکے تھے اور صلیبیوں کے لیے کام کرتے تھے، وہ صلیبیوں کی چیلے بن چکے تھے، وہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک خوبصورت نوجوان بچہ، ایک خوبصورت نوجوان لڑکا، وہ کسی عہدے کا امیر بھی ہو، اس میں صلاحیت بھی ہو، تو ان کی ماں باپ اس کو کیسے اپنے آنکھوں کے سامنے مرتبہ دیکھ سکتا ہے؟ نجم الدین ایوب موصل کے فوج کے ایک افسر کی حیثیت سے وہاں موجود تھا۔ وہ یہ دردمندانہ جملہ سن کر تڑپ اٹھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، چونکہ سولی دینے کا ذمہ داری امیر یغبی ثانی تھا، لہذا نجم الدین نے اسی قیدی کی سفارش کرتے اسے کہا کہ اس بیچارے کو رہا کر دیا جائے۔ امیر نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں آقا کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، حکم عدول سے ڈرتا ہوں۔ بے چین نجم الدین عماد الدین زنگی کے پاس جا پہنچا، جو ان کا بڑا سربراہ تھا، اور اس سے یہ قصہ سنا کر قیدی کے باپ بیٹے کی رہائی کی درخواست کی۔ زنگی پھر ایسا زنگی تھا، اس نے اتنا متاثر ہوا، اس نے تمام قیدیوں کو ایک ہی قیدی کی وجہ سے آزاد کر دیا اور حکم دے دیا، اور ساتھ ہی نجم الدین کی شرافت اور رحم دلی سے خوش ہو کر اسی بال بخش شہر جاگیر کے طور پر اسے تحفے میں دے دیا۔ بالا بخش جو لبنان کا ایک تاریخی شہر ہے، خوبصورت شہر ہے، یہاں قدیم مذاہب کی عبادت خانے، بلند و بالا ستونوں پر یعنی خوبصورت اور عجیب اور غریب محلات انسان کو صدیوں پرانے دور میں لے جاتے ہیں۔ ایسے زبردست قسم کے محلات موجود ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان محلات میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر بھی اس شہر میں بتائی جاتی تھی۔ دمشق سے ہمت جانے والے شاہ راہ پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کی عسکری حیثیت بھی غیر معمولی تھی۔ موسم کے لحاظ سے یہ شام کا سرد ترین علاقہ ہے، جو سطح سمندر سے 3700 فٹ بلند ہے۔ اس کی آبادی ایک مضبوط فصیل سے گھری ہوئی تھی، جس کے مغربی کونے پر بالابک کا تاریخی قلعہ تھا۔ شہر کے اطراف میں میلوں دور تک سرسبز کھیتوں خوشنما نخلستانوں کا سلسلہ تھا، جنہیں لبنان کے پہاڑوں سے نکلنے والا چشمہ راس العین سیراب کرتا تھا۔ نجم الدین ایوب یہاں بہت خوش تھا۔ اس صحت بخش پر فضا مقام میں اس کا نونہال یوسف خواب پروان چڑھ رہا تھا۔ نجم الدین ایوب شروع ہی سے اس کی تعلیم و تربیت پر پورا توجہ دے رہا تھا۔ ادھر عماد الدین زنگی نصرانیوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے دمشق پر قبضہ کرنا ضروری سمجھتا تھا، جو بالا بخش سے صرف 36 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کا حاکم نصرانیوں کا حلیف تھا۔ زنگی کے نزدیک اس کا وجود نصرانیوں سے کم تر خطرناک نہیں تھا۔ زنگی اس سے پہلے بھی دمشق پر زور آزما چکے تھے، مگر اس کی مہم ناکامی کا شکار ہوئی تھی۔ تاہم بالا بخش جیسے مضبوط قلعے کو اپنے آخری سرحد کی بنا پر یعنی سرحد کے بنانے کے بعد کسی بھی مناسب موقع سے فائدہ اٹھا کر دمشق پر اچانک وہ حملہ کر سکتا تھا۔ اس لیے یہ اس کو سرحدی علاقہ بنا کر یا سرحدی جگہ بنا کر وہ اس کو ضروری سمجھتا تھا۔ 534 ہجری 1140 میں عماد الدین زنگی کو دمشق کے حاکم جمال الدین کی موت کی خبر ملی۔ دمشق میں تھوڑی ہی مدت میں کئی حاکم تبدیل ہوئے تھے۔ تاج الملک نے تقریباً 526 ہجری تک شمس، اور اس کے بعد جمال الدین محمد اپنی حکومت کے پہلے ہی سال، بلکہ یہاں پر تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 526 ہجری تک شمس الملوک اسماعیل نے 529 ہجری تک اور محمود شہاب الدین نے 533 ہجری تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد جمال الدین محمد اپنے حکومت کے پہلے ہی سال فوت ہو گیا تھا۔ زنگیوں کو جو اس کی موت کا پتہ چلا تو اس نے پس و پیش کے بغیر دمشق کا محاصرہ کر لیا، اور بغیر بہت بڑی تیاری کے انہوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا، مگر جمال الدین کے بیٹے مجیر الدین نے اپنے باپ کے مسند پر بیٹھتے ہی زنگی سے مقابلے کے لیے عیسائی قلعے داروں کو مدد کے لیے بلا لیا۔ زنگی نے نصرانی کی آمد پر اطلاع پا کر فوراً محاصرہ اٹھا لیا، اور اسی طرح یہ مہم بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی سال اس نے دوبارہ دمشق پر حملہ کیا، مگر یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ دمشق پر چونکہ مجیر الدین کی حکومت 549 ہجری 1154 تک برقرار رہی، اس کے باپ کے دور میں سارا انتظام نائب معین الدین آنیز کے پاس رہا، جو 544 ہجری اور 1149 عیسوی میں فوت ہوا تھا۔
اس کے بعد بالابک پر قبضے کے بعد کئی سالوں تک عماد الدین زنگی اپنے ریاست کے اندرونی معاملات سلجھانے میں معروف رہا اور اسے نصرانی کے خلاف فوج کشی کا موقع نہیں مل سکا۔ اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کا کام ادھورا ہے، مگر اس سے پہلے عراق کے سرحد کو لاہی کے خطرات کا تدارک ضروری تھا۔ چند سال بعد جب وہ الجھے ہوئے اندرونی مسائل سے فارغ ہوا تو اس کے سامنے سب سے پہلا ہدف اڈیسا کی عیسائی سلطنت تھی جو شام سے لے کر ایشیا کوچک اور عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ رقبے کے لحاظ سے یہ تمام عیسائی ریاستوں سے وسیع تھی۔ دریا فرات کے مشرق میں یہ البرود، سروج اور کرادی سے ماردین کے نواحی تک پھیلی ہوئی تھی۔ روحا اس کا مرکز تھا۔ دریا کے مغرب میں یہ تلباشر، عین تاب اور اعزاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ چند نام میں نے بتا دی، جگہوں کے نام میں نے بتا دی۔ اس کا حاکم جولسلین دوئم جو اپنے باپ جولسلین اول کی موت کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ یہ کچھ کے ایسے عبرانی الفاظ بھی اس میں آ رہے ہیں، پہلے زمانے کے لوگوں کے نام یا نصرانیوں کے نام یا اس وقت کے زنگیوں کے نام، اس وقت کے لوگوں کے نام، کچھ عجیب سے نام بھی تھے۔ ایک درندہ صفت انسان اور نہایت متشدد عیسائی تھا۔ اسلام دشمنی اس کے گٹھی پر پڑی تھی۔ اسلام دشمنی، اسلام کے ساتھ دشمنی وہ کرے، یہ ان کے دھر پہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے سخت سے سخت اور تشدد والی ان کے ساتھ وہ دشمنی کی جائے۔ اس کے سپاہیوں کے لوٹ مار اور دہشت گردی سے گرد نواح کی اسلامی آبادیاں سخت پریشان رہتی تھی۔ عماد الدین زنگی نے اڈیسا کے مرکز روحا پر حملے کے لیے بڑی حکمت عملی سے کام لیا۔ اس قلعے کے اہمیت اور مضبوطی سے وہ خوب واقف تھے، اس لیے براہ راست وہاں کا رخ کرنے کے بجائے اس نے دیار بکر کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جو کہ عماد الدین کی فوج کی نقل و حرکت کی خبر سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر بے فکر ہو گیا۔ تو ناظرین، جولسلین تک میں پہنچا تھا کہ انہوں نے جو عماد الدین زنگی تھا، جولسلین جو کہ عماد الدین کی فوج کے نقل و حرکت کی خبر سن کر پریشان ہو گیا تھا، یہ دیکھ کر بے فکر ہو گیا کہ مسلمان فوج کردستان کی طرف نکل گئی ہے۔ اب وہ بھی روحا کو چھوڑ کر تفریح کے لیے اپنے جاگیر تلباشر چلا گیا، لیکن جاسوسوں نے فوری اطلاع زنگی کو پہنچائی اور وہ بجلی کی طرف کردستان سے روحا کے فصیلوں کے سامنے آ پہنچا۔ زنگی نے فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے اعلان کیا، میرے ساتھ دسترخوان پر کانا صرف وہ کہے گا جو قلعے کے دروازے پر حملہ کرنے میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہائی مزے کی بات، انہوں نے اعلان فرما دی، میرے ساتھ دسترخوان پر صرف وہ لوگ کھانا کھائیں گے جو قلعے کے دروازے پر حملہ کرنے میں میرے ساتھ ہوں گے۔ سپاہی زنگی کے حملے کے تیزی سے خوب واقف تھے، جانتے تھے کہ امیر کے شانہ بشانہ حملہ آور ہونا اور یہ دشمن کے سامنے کھڑا رہنا یہ ہم سے کیل نہیں ہے، اس لیے سب چپ رہے۔ صرف ایک امیر اور ایک لڑکے نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ کسی نے لڑکے کو جھڑکا کہ تیرا وہاں کیا کام ہے؟ زنگی نے انہیں ٹوکا اور ٹوک کر کہا عماد الدین زنگی نے کہ رہنے دو۔ عماد الدین زنگی نے انہیں ٹوک کر کہا کہ رہنے دو، بالکل یہ لڑکا اور ان کے والد یہ میرے ساتھ تیار ہیں۔ بخدا مجھے اس کے چہرے پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ اگلے دن روحا کے دروازے، یہ جو ایک شہر تھا، روحا کے شہر میں قلعہ تھا، روحا کے دروازے پر حملہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے زنگی اس امیر اور اس لڑکے نے گھوڑوں کو ایڑیاں لگا کر دھوا بولا۔ ادھر سے ایک نیٹ نے پہلوں سے آ کر زنگی پر وار کیا، مگر امیر نے ایک دم سامنے آ کر زنگی کو بچا لیا اور خود شہید ہو گیا۔ اس کی شجاعت دیکھ کر پوری فوج میدان میں کود پڑی۔ شہر کا سختی سے محاصرے کرنے کے بعد 28ویں دن منجنیقوں کے ذریعے فصیل کو توڑ دیا۔ اسلامی فوج روحا میں داخل ہو گئی اور شدید جنگ کے بعد اس پر قابض ہو گئے۔ عماد الدین زنگی نے شہر والوں سے نہایت فیضانہ سلوک کیا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یہ شاندار فتح 6 جمادی الثانی 539 ہجری 23 دسمبر 1144 کو نصیب ہوئی۔ اس کی اہمیت کی پیش نظر مؤرخین اسے فتح الفتوح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں اس پر خوشیاں منائی گئی اور زنگی کا نام بغداد کے خطبے میں داخل کر لیا گیا۔
روحا کے ہاتھ سے نکل جانے پر عیسائی دنیا ایسے ششوفانی میں رہ گئی۔ عیسائی مؤرخین نے اسے شام کی صلیبی سلطنت کے زوال کا پہلا قدم قرار دیا ہے۔ میچارڈ لکھتا ہے، جو تاریخ لکھنے والا ایک مؤرخ ہے، یورشلم اور دوسرے شہروں کے نصرانیوں نے اعزاز کی فتح اور تباہی کی خبر سن کر مایوسی کے اشک بہائے اور وہ رونے لگے اور انہوں نے فریاد کرنا شروع کر دی۔ دریائے فرات کے کناروں سے آنے والی منحوس خبروں نے انہیں اور بھی ڈرایا۔ حضرت مسیح کی قبر اور پہاڑی سے ان پر بجلی بھی گری۔ ایک بہت بڑا دمدار ستارہ نظر آیا اور شدید خوف و ہراس پھیلا۔ مشرق کے نصرانیوں نے یقین کر لیا کہ آسمان ان کے مخالف ہو گیا اور ان پہ ہیبتناک مصائب آنے کو ہیں۔ اسی شکست سے مسترب ہو کر پادری نے ایک نئی صلیبی جنگ برپا کرنے کے لیے بہت زیادہ جوشیلی تقریریں اور انہوں نے بہت زیادہ پرجوش اور زیادہ دعوت دینے کے ساتھ اور انہوں نے یعنی لوگوں کو رغبانے اور برانگیختہ کرنے کی کوشش کی اور تقریریں شروع کر دی۔ شاہان یورپ نے بڑے بڑے قربانی دینے کے دعوے کیے مگر فوری طور پر وہ کچھ نہ کر سکا۔ بالابک سے دمشق تک کا سفر عماد الدین زنگی اپنے حصے کا کام انجام دے چکے تھے۔ وہ اپنے حصے کا کام انجام دے چکا تھا۔ اسلامی دنیا پر نصرانی کی مزید جراحیت کا راستہ بند کر کے اس نے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر حملے کرنے کی حیثیت میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ 60 سال کے تکے ماندے جسم کو اب آرام کی ضرورت تھی، پھر بھی راحت و آرام کا لفظ اس کے لیے اجنبی تھا۔ نصرانی کو ایک شدید دھچکا پہنچانے کے بعد وہ اندرونی مہمات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 5 ربیع الثانی 541 ہجری 13 ستمبر 1144 کے شام وہ عبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اچانک چند غداروں غلاموں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زنگی کی شہادت نے مسلمانوں کو جس قدر بے چین کے عیسائی اتنی ہی خوش ہوئے۔ مچھاٹ کے بقول اس کی موت کی خبر سے نصرانیوں اپنے شکستوں کا غم دور کیا انہوں نے اپنے شکستوں کا غم دور کر دیا اور اس قدر خوش ہوئے تمام کے تمام نصرانی اور خوشی کا اظہار کیا وہ مسلمانوں کی ساری طاقت ایک بار کی زمین بوس ہو گئی ہے۔ عماد الدین زنگی بڑا بہادر، شریف اور جنگجو انسان تھا۔ اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن ایک سپاہی اپنی ذمہ داری سے غافل ہو کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو زنگی کو سر پر کڑا پایا۔ جو ہی اس کی نگاہیں اس شیر نر سے چار ہوئی، خوف کے مارے وہی دم توڑ دیا۔ ہائے زندگی کے ایک ایسے معمولی سپاہی تھا جو اپنے اولاد کے لیے ایک وسیع ملک چھوڑ گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے القدس کی آزادی کی راہ ہموار کر دی تھی۔ انقلاب شام اور نجم الدین ایوبی کے دمشق روانگی، عماد الدین زنگی کی موت کی خبر نے بالابک کے در و دیوار بھی ہلا ڈال رکھے تھے۔ نجم الدین ایوب کے عواقب سے بے خبر نہ تھا۔ اپنے انداز کے عین مطابق اس نے دیکھا کہ اطابق زنگی کی سلطنت فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ حلب سمیت شام کے صوبے اس کے چھوٹے بیٹے نور الدین محمود زنگی کے پاس آ گئے، جبکہ موصول میں اس کا بیٹا سیف الدین غازی مستقل حکومت کا دعوے دار بن گیا۔ ان دونوں میں اقتدار کی کشمکش کے دوران موقع پا کر دمشق کے حکمران نے بالابک کا محاصرہ کر لیا۔ نجم الدین نے اپنے اکازادوں سے کومک طلب کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ نجم الدین ایوب کو اطابق زنگی کی موت کا شدید ملال تھا، تو اس کے بیٹوں میں تقسیم شدہ سلطنت سے اس کی کوئی خاص لگاؤ نہ رہا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بالابک کے لیے کسی قومک کا انتظار بے سود ہے، کیونکہ اطابق زنگی کے جانشینوں کو اہم محاذ آرائی سے قطعاً فرصت نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو کشت و خون سے بچانے کی خاطر بالابک حاکم دمشق کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے اس نے دمشق میں ایک مکان اور نواح شہر میں 10 دیہاتوں کی جاگیر حاصل کر لی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بھائی شیرکوہ کو زنگی خانوادی دہی سے وابستہ رکھنا پسند کیا۔ نور الدین زنگی ایک نیا ستارہ زنگی کی جانشین میں نور الدین زنگی یقیناً اپنی ذہانت، شجاعت اور دینداری کی بحث قابل ترجیح تھا۔ چنانچہ شیرکوہ حلب میں نور الدین زنگی کے دربار سے منسلک ہو گیا۔ یہاں اسے اپنے جنگجویانہ صلاحیتوں کا اظہار کا خوب موقع ملا۔ وہ اسد الدین کی لقب سے مشہور ہو گیا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اسے نور الدین زنگی جیسا بلند حوصلہ قائد نصیب ہوا تھا، جو مردم شناس بھی تھا اور بہادروں کا قدردان بھی۔ نور الدین سچ مچ مجاہد کی
सबील अल्लाह था। 541 हिजरी में 1146 में अपने बाप के कत्ल के बाद से लेकर अपनी मौत तक वो मुसलसल नसरानियों से मारकों में मशगूल रहा। सबसे पहले उसे रोहा के बाजियाबी के लिए जाना पड़ा। हुआ ये था कि रोहा के साबिक हाकिम काउंट जुलेसिन द्वेम ने इमादुद्दीन जंगी की मौत के बाद मौका पाकर मकामी अर्मीनी बाशिंदों को, जो कि मजहबन ईसाई थे, मुसलमानों के खिलाफ बगावत पर आमादा कर लिया। उनसे गठ जोड़कर वो बाकायदा फौज के साथ रोहा पर हमला आवर हुआ और नवंबर 1146 में बड़ी आसानी से शोर पर उस जो शहर था उस पर काबिज हो गया। ताहम शहर के मुसलमान किले में मसूर हो गए, जिसे जुलैसलीन फतह न कर सका। नूरुद्दीन ने यह इतला पाती ही हलब से रोहा की तरफ पेशकदमी किया और शहर का मुहासरे कर लिया। इसी तरह जुलैसलीन की फौज किले के मुसलमान और नूरुद्दीन के सिपाहियों के दरमियान मसूर हो गई। एक रात नसरानियों ने जान बचाने के लिए अपने जान को बचाने के लिए शहर के दरवाजे खोल दिए और सर पर पांव रखकर भागकर खड़े हो गए। यानी एक ऐसा मुहावरा है जो दूसरों पर हंसाने के लिए कहा जाता है कि इतनी तेजी से भाग रहे थे कि उनके पैर सरों पर लग रहे थे। मगर किले की फौज ने तआकुब किया और नूरुद्दीन के लश्कर ने भी सामने से उन्हें घेर कर मारा। काउंट जुलैसलीन जान बचाकर निकल भागने में कामयाब हो गया। रोहा शहर पर कब्जे के बाद उसी पूरी रियासत का बच्चा कच्चा इलाका कुछ नूरुद्दीन ने फतह कर लिया और कुछ पर मसूद बिन खालिद अरसलान ने कब्जा जमा लिया। उसी तरह रोहा जो शाम में सलीबियों की सबसे पहली और सबसे बड़ी रियासत तकरीबन पूरी नसरानियों के हाथों से निकल गई। रोहा की फतह की खुशी उस वक्त दुगना हो गई जब नूरुद्दीन के भाई सैफुद्दीन गाजी ने शाम आकर उसे मुलाकात किया और उसे गले लगाकर नसरानियों के खिलाफ मुत्तहिद रहने का ऐलान कर दिया। दूसरी सलीबी जंग। आज तक हम आपको बता रहे थे कि पहले सलीबी जंग, जिसको मैंने पहले जंग अजीम का नाम दिया था, वो सबसे पहले सलीबी जंग। यहाँ से दूसरी सलीबी जंग मैं आपके सामने आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे साथ हमेशा के लिए रहिएगा। मैं आपको एक ही किस करके बताने वाला हूँ कि आगे होने वाला क्या है। बिल्कुल मुख्तसर सी इबारत है, आप मुख्तसर सी बातें, यानी इसको बिल्कुल आप यूं समझे कि बिल्कुल मुख्तसर सी वीडियो बनाकर आपके लिए मैंने इसलिए बना ली कि ताकि आप थोड़े से मेरे साथ हमेशा के लिए रहिए और आप बोर न हो। तारीख की दस्तान कभी खत्म होने वाली नहीं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको दूसरी सलीबी जंग और वो सलाहुद्दीन अयूबी जिसको हम बच्चा छोड़ गए थे, जो बच्चा था, जो अभी परवरिश के लायक था, जिसको अभी पढ़ने और जिसको अभी पढ़ने की जरूरत थी, जिनको अब तरबियत की जरूरत थी, उसके साथ क्या होने वाला है दूसरी सलीबी जंग से। इंशाल्लाह उसी एपिसोड में हम आपको उसी के हवाले से बात करेंगे। आप सबकी दुआओं से मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ और मैं आप सबको हमेशा के लिए अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। इसलिए आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा। मेरी बातें अगर आपको कुछ न कुछ भी समझ में आ रही हो, अगर अभी समझ में नहीं आती, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी जबान को थोड़ा सा रोक के बोलूंगा। मैं अपने लहजों को थोड़ा सा बिल्कुल आहिस्ता करके मैं आपको सारी बात समझाने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। एक दस्तान है जो अभी शुरू हुई है। 5 से 6 दिन आप इस दस्तान को सुनेंगे। 5 से 6 दिन आप इस दस्तान को सुनेंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको इस दस्तान के सुनने में इतना मजा आएगा कि मुझसे भी ज्यादा मजा आपको आएगा जितना मुझे मजा आता है आपको दस्तान सुनाते हुए। वो उससे आप बेखबर हैं, लेकिन मुझसे बढ़कर आपको मजा आएगा। तो इसलिए आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। मैंने पहली सलीबी जंग का आज इख्तिताम कर दिया। आज से दूसरी सलीबी जंग और एक ही बात मैं आगे पीछे छोड़ता नहीं हूँ। एक ही बात दूसरी बात के साथ मैं जोड़कर इसलिए बताता हूँ ताकि आपके सामने हिस्ट्री बिल्कुल जबरदस्त और खूबसूरत तरीके से आपके ज़हन में बैठ जाए और आपको मजा भी आए उससे, और आपको यानी मतलब आप उसके लिए बेताब होंगे, आप उसको देख रहे होंगे और आप उसके बारे में सोच रहे होंगे कि कल कौन सी एपिसोड आने वाली है। इंशाल्लाह हमेशा के लिए आप मेरे साथ रहिए। मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ वफादारी करूंगा, आप मेरे साथ वफादारी करेंगे। मैं हमेशा के लिए आपको तारीख का एक सच्चा दस्तान सुनाने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।